جو نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے اپنے نبی کے نام پہ نبی کی ملت کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کے تحفظ کے لیے، کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، سسر دے گا تو بھی نہیں لوں گا۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کروں گا، میں جہیز نہیں لوں گا۔ ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی، اور جو بیٹوں کی پوتوں کی کریں، اٹھائے ذرا اللہ کو گواہ بنائے، ان علماء کو گواہ بنائے، دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ، اٹھا کے رکھے ذرا اللہ کو گواہ بنائے۔ سبحان اللہ، تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ماشاءاللہ، دیکھو کچھ بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری سنی قوم کا جگر ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اٹھا کے رکھے ذرا، فرشتوں کو گواہ بنائے، اٹھا کے رکھ۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگ گئی تمہاری نسلوں تک اس کی برکتیں باقی رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نسلوں تک برکتیں باقی۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو، کوئی دے گا تو بھی نہیں لیں گے۔ نوری نیٹ ورک کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ کہ آج کی محفل کا عنوان ہے فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس مناسبت سے مجھے حکم ہے کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ برادر مکرم حضرت علامہ مفتی راشد مصباحی صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ذمہ داروں نے، انہوں نے ذمہ داروں کی بات مجھ تک پہنچائی۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنوان انتہائی فکری بھی ہے اور علمی بھی ہے، اس لیے اسے بہت سنجیدگی سے سننے، سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو بہت سارے عناوین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مگر ہم اس کی معنویت کے حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ پہلے ہم یہ محسوس کریں کہ فتنہ ارتداد کیا ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھی کسی عنوان کو لے کر لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ پروپیگنڈے کا شکار بھی نہیں ہونا اور حقائق سے بھی چشم پوشی نہیں کرنا، دونوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ فتنہ ارتداد کو لے کر پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حقائق بھی کچھ حد تک ہیں، اس سے ہمیں چشم پوشی بھی نہیں کرنا ہے۔ فتنہ ارتداد کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک آپ یہ نہ سمجھے کہ فتنہ ارتداد کی تحریک یہ کوئی نئی تحریک ہے یا یہ کوئی نیا کوئی شوشہ گوشہ ہے یا یہ کوئی نئی بات ہے۔ فاران کی چوٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا اور شمع نبوت پر جب پروانے نثار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت سے اسلام دشمن طاقتوں کو ایک خطرہ تھا کہ کسی بھی طرح سے جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں ان کو پھر سے اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لایا جائے، شرک کی طرف لایا جائے، بت پرستی کی طرف لایا جائے، بے دینی کی طرف لایا جائے، الہاد کی طرف لایا جائے، لا قانونیت کی طرف لایا جائے، اللہ کے مقدس دین کا دامن چھڑا کر واپس سے پھر طاغوت کی طرف انسان کو واپس بلایا جائے، جہالت کی وادیوں کی طرف انسان کو پھر واپس بلایا جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایک فتنہ ہے جو انسان کو مرتد یعنی بے دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، دنیا لرزہ برندام ہے تو اسلام و مسلمین سے لرزہ برندام ہے۔ سبحان اللہ ہے اللہ اکبر، بدر کے اندر 313 نہتے مجاہدین اللہ اکبر مکے کے گنڈوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ وہ طاقت اور قوت، اسلام کی شان و سطوت لوگوں کے درمیان پورے عرب پر ہیبت کی حوالے سے اس طریقے سے بیٹھ جاتی
جاتی ہے, بھوکے پیٹ ہے, تلواریں زنگ آلود ہے, سب کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی 313 نہتے مجاہدین نے, محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے, لات و حبل کے پجاریوں کو وہ دھول چٹائی کہ آج تک کے بدر کی فتح لوگوں کے دلوں کے اندر چبن بن کر کے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنے. یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریا نشینوں نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی ہے, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے, کبھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں. اس لیے دنیا لرزہ برندام ہے دین سے, اسلام سے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے. اللہ اکبر. اب لوگ سوچتے ہیں اگر اس پر روک نہ لگائی گئی, اس سیل رواں پر بند نہ باندھا گیا تو کیا ہوگا, ہمارا تو وجود مٹ جائے گا. اس لیے لوگ اپنے وجود کی بقا کی لڑائی لڑتے ہیں اور پھر موقع بموقع جب ان کو ٹائم ملتا ہے, موقع ملتا ہے, وقت ملتا ہے تو وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ارتداد, یعنی دین چھوڑ کر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش, یہ مرتد بنانے کی کوشش ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, ہر دور کے اندر یہ تحریک اٹھی ہے, ہر زمانے میں اٹھی ہے, ہر عصر میں اٹھی ہے, لیکن اس وقت مسلمانوں نے کیا منہ توڑ جواب دیا ہے. آج ہماری بھی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, علماء کرام کی موجودگی ہے. دین سے بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں. مختصر اپنی عوام کے فہم کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. دین سے نکال کر بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں. مگر میں خیر آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آج ہم دیندار ہیں, ہماری زندگیوں کے اندر دین ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری قوم بے دین ہو گئی ہے, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دین سے نکالنے کو اور دین کے سے نکال کر کہیں اور لے جانے کو, بے دینی کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جا رہا ہے. خدا کی عبادت سے ہٹا کر طاغوت کی عبادت کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, آج ہم فتنہ ارتداد کی فکر لے کر بیٹھے ہیں. ہمارے پاس دین کہاں ہے, دین کتنا ہے؟ بتاؤ, سچ بتانا. کیا ہمارے گھروں میں دین موجود ہے؟ کیا ہماری مسجدوں کے اندر بھی دین موجود ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں میں دین موجود ہے؟ آپ کہیں گے عجیب بات ہے, گھروں میں دین نہیں ہے تو پھر کہاں ہے, مسجدوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے, مدرسوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی طبیعت پر عمل کرنے والوں مجھے بتاؤ, آج مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہیں کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان قرآن مقدس کو کتنی مرتبہ کھول کر کے پڑھتا ہے, قرآن مقدس کی تلاوت کب کرتا ہے؟ آج قرآن مقدس کو کبھی میت کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے, کبھی تیجے کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے, کبھی گھروں میں افتتاح کے موقع پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. جو قوم قرآن سے اتنی دور ہو چکی ہو, پھر اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے. جو قوم اللہ کے گھر سے دور ہو چکی ہو, اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے. یاد رکھنا, اسلام دشمن طاقتیں اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ مسلمان تھوڑا سا دین سے دور ہو جائے, پھر ہم اس کو اپنے جال میں پھانس دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمانوں, آج کتنا بڑا المیہ ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا نام تک نہیں پتا, حضور کے دادا کا نام تک نہیں پتا, حضور کی شہزادیوں کا نام تک نہیں پتا, حضور کے شہزادوں کا نام تک نہیں پتا. ہم دین جانتے ہی نہیں ہیں. دین ہمیں کتنا پتا ہے, اللہ اکبر. ہمیں فلمی اداکاروں کے نسب نامے تو یاد ہے, لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کا نسب یاد نہیں ہے. سوچے تو صحیح میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس پہ طرفہ یہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ, ارے نادان, جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے. میں صرف آپ کی بارگاہ میں سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں, کہاں تک کہ لکھنے والوں نے انصاف کیا مجھے نہیں پتا, لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں ایک مرتبہ مجنون کو دیکھا گیا کہ مجنون اپنی آستین پر روٹی رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے. تو مجنون سے کسی نے پوچھا, او مجنون, کتے کی رال میں کیا نجاست ہے تجھے نہیں پتا؟ کتے کی رال میں کیا جراثیم ہے تجھے نہیں پتا؟
تو آستین پر روٹی رکھ کر کتے کو کھلا رہا ہے۔ توجہ کرنا، دین کی حفاظت کی بات کرنے والوں ذرا توجہ کرو، دین ہمارے پاس کتنا ہے۔ اللہ اکبر، دین کے تحفظ کے لیے نعرے بازیاں کرنے والوں مجھے بتاؤ ہمارے پاس دین کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے، دین سے دوری کا کیا حال ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم کس قدر غافل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائے اور غور فرمائے، مجنون اپنی آستین پر روٹی کا ٹکڑا رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا تمہیں مسئلہ نہیں پتا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کتے کی رال اور کتے کے لعاب اور کتے کے تھوک کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، اس میں جراثیم کتنے ہیں، اس میں نجاست کیسی ہے۔ تو اس وقت اللہ اکبر، مجنون کا جواب سنو، تھوڑی توجہ فرمائے، مجنون کا جواب سنو۔ مجنون کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر کہ اس میں جراثیم کتنے ہیں، مجھے کیا خبر اس میں نجاست کتنی ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں ایک مرتبہ اس کتے کو، توجہ کرنا، اس کتے کو درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ نبی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہ رب محمد کرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن۔ ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مجنون سے پوچھا جا رہا ہے نجاست کتنی ہے، جراثیم کتنے ہیں، تو مجنون جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا خبر کہ کتنی نجاست ہے اور کتنے جراثیم ہیں، ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کتے کو ایک مرتبہ ہم نے لیلا کی گلی میں چلتے دیکھا ہے، محبوب کی گلی میں چلتے دیکھا ہے، اس دن سے ہم نے کتے سے پیار اتنا کر لیا، نفع ہو یا نقصان ہو، نجاست ہو یا جراثیم ہو، ہم اس کو اپنی آستین پہ روٹی رکھ کر کے کھلاتے ہیں۔ توجہ کرنا، کہاں تک حقیقت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر عشق مجازی ہو جائے، کسی عورت سے پیار ہو جائے تو اس کی گلی کے کتے کا اتنا خیال کیا جاتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہو، کیا تم یہ بھول گئے جس سے عشق کرتے ہو اس نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ مجازی عشق میں کتے کا اتنا خیال کرتا ہے اور تم مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال کرنا بھول گئے۔ دنیا اس چیز کو اچھی طرح جان رہی ہے، دنیا کو خبر ہے جو قوم اس طرح مال کی لوبھی ہو، اس طرح مال کی جو ہے وہ فریبی ہو کہ 200 روپے کی چپل بیچنے کے بدلے میں مسلمان اپنے خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو اس قوم کا ایمان کتنی آسانی سے چھینا جا سکتا ہے۔ اس قوم کو کس طرح دین سے، دین پر ہو کب، تجارت کرتے وقت دین پہ ہو، شادی کرتے وقت دین پہ ہو، بچوں کا ختنہ کرتے وقت دین پہ ہو، میت کے وقت دین پہ ہو، دین پر ہو کب۔ جو مرتد کیے جا رہے ہیں وہ تو ہے ہی بڑا مسئلہ، لیکن جو مسلمان ہو کر بھی اسلام پر نہیں ہے اس کا ماتم کون کرے گا، اس کا ماتم کون کرے گا؟ دین ہے کہاں ہمارے پاس؟ دیندار تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں دی جانے اور جان دے کر کے اسلام دشمن طاقتوں کو دھول چٹایا، جان دے کر بھی جنہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ آج تو ہم گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ دنیا یوں ہی مذاق نہیں بنا رہی ہے۔ آؤ فتنہ ارتداد آج نہیں، رسول اللہ کے ظاہری دور سے میں چند باتیں موٹی موٹی پیش کرتا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا۔
ٹائم زیادہ ہوا اس لئے بہت طویل گفتگو نہیں کریں گے، لیکن توجہ کریں کس طرح لوگوں نے ایمان بچایا۔ اس قوم کا ایمان چھیننا کتنا آسان ہے جو گانے کی دہلیز پر ایمان بیچے۔ نعتوں کی محفل میں 10-20 روپے کی نوٹ دے کر عاشق رسول بن جائے، اتنا سستا سودا تو نہیں ہے نا، اتنا سستا سودا نہیں۔ نعت خانوں کو نظر پیش کرنا سنت ضرور ہے، لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں بھی لوگ سیاست کرتے ہیں، یہاں بھی لوگ عجیب معاملات۔ حضور علیہ السلام جب نعت سنتے تھے تو سب سے قیمتی چیز جو ہوتی تھی وہ نعت خاں کو دیتی۔ واہ واہ واہ، آپ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں ہم جیب میں ٹٹولتے ہیں کہ سب سے پھٹی ہوئی نوٹ کون سی ہے جو کہیں نہ چلے، وہ نعت خاں کو نظر میں پیش کی۔ یہ قوم کا حال ہے۔ ارے سہراب کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو، کسی نعت خاں کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو، کس کے نام پہ دے رہے ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے نام، یہ تو دیکھو۔ حضور علیہ السلام حسان ابن ثابت کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں، کبھی یمن کی چادر دیتے ہیں، شرف الدین بوسیری کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں، اور ہم کیا دیتے ہیں، اور اس پر بھی اتنا سا دے کر کے۔ روب کا حال تو دیکھیں، مطلب کہاں دین کہاں ہے، برا مت ماننا۔ دیکھو وہ کیسے دیندار تھے، جان دے کر کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واہ واہ واہ، اگر مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے، پہلی شہادت اسلام میں، آپ کو معلوم ہے جنہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، ہمارے اہل سنت کا عظیم ادارہ جو اہل سنت و جماعت کی آبرو ہے، جو جسے دنیا اشرفیہ مبارک پور کے نام سے جانتی ہے، اسی خطے میں ہے، اور جس کے مصباحیان پوری دنیا کے اندر بے شک بے شک، اپنی روشنی سے علاقوں کو، خطوں کو منور کر رہے ہیں۔ یہ پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، سب سے پہلی شہادت جو اسلام میں ہوئی ہے وہ کسی مرد کی نہیں ہوئی ہے، پہلی شہادت اسلام کی ایک عورت کی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راستے میں صرف قربانیاں مردوں کی نہیں ہیں بلکہ عورتوں کی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بعض مقامات پر عورتیں مردوں سے آگے ہیں، یہ مستقل عنوان ہے، لیکن پھر بھی اشاروں میں بتا دوں، منبر جو سب سے پہلے مسجد میں رکھا گیا کسی مرد نے نہیں رکھا، ایک عورت نے رکھا۔ مسجد میں پہلے منبر رکھوانے والی ایک عورت ہے۔ رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ جس نے مطلقاً پڑھا ہے ایک عورت ہے۔ دنیا کیا سمجھتی ہے، لوگ ہمیں سکھاتے ہیں عورت کی عزت کرنا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں عورتوں کے یہاں تو عورتیں محفوظ نہیں، لوگ جسے خدا مانتے ہیں ان کے گھروں کی عورتیں محفوظ نہیں، لیکن یہ اسلام ہے، یہاں تو کلمہ بھی عورت سب سے پہلے پڑھ رہی ہے، اور شہادت بھی عورت سب سے پہلے دے رہی ہے، منبر بھی عورت سب سے پہلے لگا رہی ہے۔ اور پھر جب دمشق کے اس دربار میں خاندان کا مرد بولنے کے قابل نہ رہا تو اپنے خطبے کی ہیبت سے دمشق کے در و دیوار کو دہلانے والا کوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے جسے زینب بنت علی کہا جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پیچھے رکھتے ہیں، جب مرد قیادت کے حوالے سے شہادت پا جاتے ہیں تو عورتوں نے قیادت اور کس شان کی ہے کہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ قائد مرد ہے یا عورت ہے۔ حسین مدینہ منورہ سے امام حسین قافلہ لے کر چلے حفاظت کے ساتھ، مدینہ منورہ سے قافلہ لے چلنے والے کو مرد کہتے ہیں، اور کربلا سے بحفاظت عزت و آبرو کے ساتھ رسول اللہ کی امانت کو جو مدینے تک پہنچاتا ہے اس قائد کو عورت۔
یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہیں، یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے کلمہ ہمارے یہاں ترتیب اس طرح سمجھائی جاتی ہے، اور جو حق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ کم عمروں میں سب سے پہلے کلمہ خاتم الولایت فاتح خیبر خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھا۔ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا زید ابن حارثہ نے پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ یہ ترتیب ہمارے یہاں ہے جو بالکل سچی ہے، لیکن اگر مطلقاً سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر اعتبار سے پہلے اس خاتون کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی سب سے پہلے جس نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے کوئی، ایک عورت ہے۔ زملونی زملونی جس نے سنا، کمبل اڑھاؤ، ذمہ داریوں کے بار تلے، احساس تلے جب رسول اللہ کا وجود کانپ گیا، ذمہ داریوں کے احساس تھے، اس وقت اگر حضور کو کوئی تسلی دے رہا تھا، کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی۔ اور وہ اسلام میں مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں پورے قرآن میں کئی سورۃ الرجال نہیں ہے، لیکن پورے قرآن میں سورۃ النساء موجود ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، سورہ مریم ایک عورت کے نام پر پوری سورت نازل کی گئی ہے۔ اسلام تو عورت کا اتنا ہمدرد ہے کہ حضرت مریم کے پیٹ کے درد کو بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ اندازہ فرمائے کس مذہب کے اندر عورت کا شکم درد بیان ہوا ہے، وہ اپنی مذہبی کتاب زندہ باد زندہ باد۔ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم کو سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں جو ہے وہ اخبار پڑھ کر یا میڈیا کے کنڈے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسلام تم پہ ظلم کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے پہلے بتاؤ کس مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، کس مذہب نے دی ہے۔ اوروں کا حال تو یہ ہے، شوہر کی چتا پر کہیں بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، کئی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ اپنا مذہب ہے، مذہب اسلام، جس نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ الکبریٰ کو سہاگن بنایا۔ صرف سہاگن ہی نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں ہونے کا شرف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے۔ عرش سے جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے جس کو دنیا خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے۔ عرش سے جس کو تسلیم آتی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ رسول اللہ کے حرم کے اندر جبریل جیسا فرشتہ بھی حضور کے گھر کی حرمت کی وجہ سے بے اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ استاد زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت ہے کسی کے گھر کی یہ حرمت، یہ صرف رسول اللہ کے گھر کی حرمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کس کی حرمت میں بے اجازت نہیں آتے؟ کس کی حرمت میں؟ اہل بیت، گھر والوں۔ اور گھر میں رہتا کون ہے؟ گھر میں رہتا کون ہے؟ اندازہ فرمائیے، شان ہے ہمارے یہاں۔ اور پھر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج پروپیگنڈا اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا، وقار نہیں دیتا۔ ہم پوچھتے ہیں ہم سے بڑھ کر کے عزت کون دے گا؟ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی تیرے گھر والوں کی مدد کی جاتی رہے، زندہ باد زندہ باد، رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ پتا چلا بیٹوں کے باپ کو برکت کے لیے تعویذ کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن بیٹیوں کے باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے جب تک بیٹی گھر میں موجود ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم، لیکن اگر آج کل بچیاں کچھ تھوڑی سی پڑھ لیتی ہے، غلط صحبت کی وجہ سے بہکایا جاتا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، اور پھر کوا کان لے گیا کے تحت بعض بچیاں اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہوئے کوئی اور گھر ڈھونڈتے۔ یاد رکھنا محمد الرسول اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔
ایک کا انجام دیکھو لکھنؤ کا، جب نبی کا دین چھوڑ کر گیا تو کتے سے بھی بدتر حال ہوگا. بے شک بے شک. بھیک بھی نہیں مل رہی ہے، بھیک کہہ رہا ہوں، بھیک بھی نہیں مل رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے شعر لکھا تھا، جس کو سمجھ میں آیا آیا، جس کو نہیں آیا نہیں آیا. لیکن لکھنؤ کے اس کتے کا انجام دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھ لو. کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دیکھ لو انجام. جب تک نام نہاد ہی صحیح حضور کی ملت میں تھا، نام نہاد ہی صحیح. کیا وارے نیارے تھے، کیا عزتیں تھی، کیا نعرے لگتے تھے، کیا جلسے تھے، کیا جلوس تھے، کیا عزتیں تھی. یہ ممبری وہ ممبری، یہ قیادت وہ قیادت. جس دن سے حضور کی نالین چھوڑ کر گیا ہے، چندہ تک نہیں مل رہا ہے، بھیک تک نہیں مل رہی ہے. دیکھ لو حضور کی غلامی پہ ناز کرو کہ خدا نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں فخر سے کہو اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دین چھوڑ کے جاؤ گے کچھ ملے گا نہیں. آپ صرف رشتوں کے لیے دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، دولت کے لیے. خدا کی عزت کی قسم، جو عاشق رسول ہے اس سے بڑا کوئی مالدار ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. عاشق رسول ہو کر کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا. دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو دیندار، دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو عاشق. اس لیے کہ یہ جس پہ گاندھی چھپے ہوئے ہیں وہ تو عورتیں ناچ کر بھی کما لیتی ہیں، جسم بیچ کر بھی کما لیتی ہے. لیکن دولت دین ناچ کر اور بیچ کر نہیں ملا جاتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے بازار میں بک کر ملا جاتا ہے. اور بازاروں میں، اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ، توجہ کرنا، اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ اور جگہ پتہ نہیں کون کون بیچ رہا ہے، کون کون خرید رہا ہے. تنہا بازار مصطفیٰ کی شان ہے، بیچنے والا نبی ہے، خریدنے والا خدا ہے. اور قیمت ڈالر پاؤنڈ اور پیسے نہیں ہے، سیدھی سیدھی جنت کی قیمت ہے. اللہ اکبر. حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. بازار مصطفیٰ دیکھو ان کے بازار میں آ کر تو دیکھو، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے. اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. مصر کے بازار میں بادشاہ مصر خریدنے آتا ہے اور مصطفیٰ کے بازار میں خدا خرید لیا کرتا ہے. یہ نبی کا بازار ہے. اس لیے بازارو نہ بنو، بازاری نہ بنو. جو ان کے یہاں بک گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی. جمشید و سکندر یہاں کی خیرات پا کر کے بادشاہ بن گئے. میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت بات، کہتے کیوں تاجدارو اندازہ کریں. پڑھے لکھے لوگ اگر امام اہل سنت کا ذکر یا ان کا شعر سن کر اتنے چپ رہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے. ہاں کچھ اور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ہم لوگ گجرات اور راجستان میں شعر پڑھتے ہیں جہاں لوگ اردو نہیں جانتے تو پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ یوپی میں پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن یوپی والے چپے، مبارک پور کے پڑوس میں رہ کر چپ ہے. تو پھر ہمیں اس پر بھی حیرت ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. پڑھ تو لیا ہے لیکن دیوانگی میں کوئی کمی ہے. ہاں وہ گجراتی اور راجستانی ہو کر بھی عاشق بغیر سمجھے بھی چپ نہیں رہتے، نبی کا نام آنے پر مچلتے ہیں. اگر خیر آباد والوں آپ کے اندر مچلنا نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. آپ کو توجہ فرمائیں. کیا کہتے ہیں؟ کیوں تاجدارو
ख्वाब में देखी कभी वो शय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी वो शय। सोराब भाई ने कौसर भाई से बड़ी मदद मांगी ना करना, लेकिन मैं कोई मदद नहीं मांगूंगा। मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूँ कि नबी के जिक्र पे चुप रहते हैं या बोलते भी। सुभान अल्लाह। हाँ, और जो कौम नबी के नाम पे चुप रहे उस कौम ने कभी इनकलाब बपा नहीं करना, ये भी याद रखना। बेशक बेशक। हाँ, अरे नबी का नाम आने पर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये कोई जबरदस्ती का मुशायरा नहीं है कि मैं कहूँ कि समझ में आए तो ही बोलो, ना समझ में आए तो ये कोई बात। ये तो इश्क का सौदा है, इश्क का सौदा है। तवज्जो है आपकी। नबी के गुलामों की शान बयान हो रही, कहते क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के गुलामों की झोलियों में वो नेमत नबी ने डाली है जो कभी बादशाहों ने ख्वाब में भी नहीं देखा। आप कहेंगे कोई मुबालका तो नहीं किया, मैंने कहा कौन सा मुबालका है। नबी के गदा को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की झोली में है जो है किसी बादशाह के पास इतनी औकात। मोइनुद्दीन गरीब नवाज नबी के गदा है, उनकी झोली में जो है किसी बादशाह के पास। मेरा मखदूम मेरा मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की झोली में जो चीज है किसी बादशाह की झोली में वो चीज। क्या कहते क्यों ताजेदारों क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। मांगने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहते मांगेंगे मांगे जाएंगे वो मांग ही पाएंगे। सरकार में न ला है हाजत अगर की है और मिलता कितनी जल्दी है। दाता का हाथ उठते ही दाता की देन थी तेरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी कबूल अर्ज में। खड़े हो गया नारा लगाइए एक आदमी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग बोले सब लोग। अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सलामत नहीं, अल्लाह का अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों की महफिल ऐसे जिंदा होती है, कोई तीजे की महफिल में थोड़ी आए। बेशक बेशक। हाँ, जिंदा दिल रह करके सुना करो। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर के बन के रहो। उनके बनोगे ना तो उनका जो बन गया काबा भी उसके कदमों के नीचे नजर। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान देखा सारी दुनिया जिसको गुलाती थी गुलामी करवाती थी, जब नबी की गुलामी नसीब हुई। बिलाल ऊपर है, काबा की छत बिलाल के कदमों के नीचे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नसीबें हैं, वाह वाह वाह। क्या नसीबें। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली कि बहनों से कहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडे का ख्याल नहीं करना, छोड़ो सब। और नबी के नाम पर तो सब तज दो। गुर्बत गले लगाने के लिए तैयार, मौत गले लगाने के लिए तैयार। एक बात कहूं, उनके लिए जो गुर्बत है उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। बेशक बेशक। उनके दर की गुर्बत उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। बेशक बेशक। उनके लिए मौत उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं। बेशक बेशक बेशक। उनके लिए सब चीजें बिल्कुल तैयार रहो। तो अर्ज कर रहा था क्या कि सबसे पहली शहादत जिसकी हुई वो एक औरत है, और उस मुकद्दस खातून को हजरत सुमैया कहा जाता है। ये साबिकुन अल-अव्वलून में से है, साबिकुन अल-अव्वलून में से है। हजरत सुमैया पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किया। इनके शहजादे हजरत अम्मार इब्ने यासिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इनकी दावत पर हजरत सुमैया और जनाबे यासिर ने दोनों, यानी एक जवान बेटा इस्लाम कबूल करता है और सुमैया उनकी अम्मी और जनाबे यासिर उनके अब्बा, जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को कलमा पढ़ाकर रसूलुल्लाह के कदमों में ले आता है। इससे पता चला अगर जवान संवर जाए तो जवान का असर घर पे बहुत होता है। बेशक बेशक। यानी अगर मौलवी साहब नमाजी किसी को बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर घर का जवान बेटा माँ बाप को नमाजी बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे, और घर के भतीजों को, भांजों को और बच्चों को अगर वो दीनदार बनाना चाहे, एक जवान पूरे घर का नक्शा बदल सकता है। हजरत सुमैया दीन कबूल करती है, बूढ़ी हो चुकी थी। बुढ़ापे में हाल ये है कि कनीज है, कनीज थी, आजाद कर दी गई, और घर घर जाकर
عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی ہے۔ ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا اس کی گنڈا گردی چلتی تھی، حضرت سمیہ کے پاس آیا اور سمیہ سے آ کر کہتا ہے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو مرتد ہو گئی، تو بے دین ہو گئی۔ سیدہ سمیہ نے فرمایا واللہ بے دین پہلے تھی، اب سمیہ دیندار ہو گئی ہے، اب سمیہ کو دین مل گیا ہے، محمد رسول اللہ کا دامن کیا ملا، مجھے دین مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کبھی لوگوں کے سامنے بولتی نہیں تھی کیونکہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی، غلاموں کا حال جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا، لیکن آج جب حضرت سمیہ نے جرأت کے ساتھ کہا بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب میں دیندار ہو چکی ہوں، تو اس وقت لوگوں نے اندازہ کیا کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے کہ ایمان نے غلاموں کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی ہے، قوت عطا کر دی ہے۔ یاد رکھنا عشق کی دولت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، عشق کو بے باک بناتا ہے، عشق کو نڈھر بناتا ہے، عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی خاک چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یاد رکھنا کسی ہتھیار کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت عشق رسول کی ہے، محبت رسول کی ہے۔ اس لیے لوگ کروڑوں ہتھیار رکھ کر بھی ان نہتے عاشقوں سے لرزہ برندام ہے، جانتے ہیں کہ سارے ہتھیار قدموں میں جھک جاتے ہیں جب کوئی ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قوت عشق کا اندازہ سب کو ہے لیکن آپ کو نہیں ہے، ہم کو نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے۔ سمیہ نے جواب دیا ابو جہل، ابو الحکم کہنے والی سمیہ، آقا کہنے والی سمیہ، داتا کہنے والی سمیہ آج ابو جہل کہہ کر مخاطب کر رہی ہے اور کہتی ہے بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب دیندار ہو گئی ہوں۔ جانتے ہیں اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی خاص توجہ، عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے، برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں۔ عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر رکھے ہیں، عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور چابک مارے جاتے اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو۔ کنیز آزاد کرتا تھی، غریب تھی، فاقہ کشی تھی، مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ہیں ہی اتنے اچھے، وہ ہیں ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مارتے مارتے ابو جہل تھکتا، دھمکیاں دیتا، مرتد بنانے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت سمیہ دس سے مس نہ ہوتی، کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں، عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں، میں دین نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اگر کانوں پر بار نہ ہو تو عرض کروں، وہاں ابو جہل کے چابک حضرت سمیہ کو دین سے دور نہیں کر سکتے تھے، یہاں ہماری بیٹیوں کو افیئر کا لالچ دین سے دور کر دیتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ وجہ کیونکہ وہاں رسول اللہ کی تربیت تھی، یہاں تربیت نہیں۔ بے شک جو باپ خود کلمہ پڑھنا نہ جانتا وہ بیٹی کی عشق رسول کے حوالے سے کیا تربیت؟ جو باپ خود غسل کرنا نہیں جانتا ہو وہ اپنے بیٹے کو دین کیا پڑھائے گا؟ المیہ یہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم۔ کہاں ہے نبی پاک کی محبت؟ کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس ہے قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے تو تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت کہاں ہے؟ جب باپ ہی خود برمنڈا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چڈی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے؟ بے شک۔ جب باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کرے گا، دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ، دین کو یوز کرتے ہو۔
صرف میت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ، بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا اور تدفین ہوتی ہے بس اتنی، باقی کے رسومات کہاں سے لائے ہو؟ شادی میں بھی کتنا دین ہے؟ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے بس اتنا دین ہے، اس کے بعد نہ اس سے پہلے دن نظر آتا ہے نہ اس کے بعد، بے شک بے شک نہ باراتوں میں دین نظر آتا ہے، نہ دلہن لاتے لے جاتے دین نظر آتا ہے۔ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں؟ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے، اب تو لوگ جلوس میلاد میں بھی ڈی جے لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کی ولادت کے دن پر عمل نہیں کرو گے تو پھر عمل کب کرو گے؟ خرافات کا حال یہ ہے۔ جس رسول نے پورے زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا، شادیاں ہوتی ہے، جہیز مانگے جاتے ہیں، گاڑیاں مانگی جاتی، کاریں مانگی جاتی ہے، شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے؟ کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا۔ آپ مجھے بتائیں، میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشا کو بیٹیاں دیا کرو، بھکاریوں کو نہ دیا کرو۔ اللہ بے شک زندہ باد۔ جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے، ہم تو داماد کو لانے کے لیے نکلے، ہم بھیک دینے نہیں نکلے۔ کیا بے غیرتی ہے۔ اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی، درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی۔ اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے، میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، میری امی نہیں مان رہی ہے۔ واہ جناب، آپ خود نہیں شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھئی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی، جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی تب دنیا میں پھیل گیا۔ جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے، کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، کوئی تو شروع کرے۔ جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی تو کچھ لوگ مجھے سے بھیڑ گئے، کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ میں نے کہا بالکل، اگر میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں، اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کر دیں، ورنہ آپ ثبوت پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا، میں نے کہا مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز بے شک سنے بھائی زندہ باد، کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام نے، کوئی جہیز نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو، جہیز دینا ولیمہ کرنا سنت ہے، جہیز دینا سنت نہیں ہے۔ مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر رہے ہیں۔ کوئی جہیز نہیں دیا، علماء موجود ہیں، میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں، ویسے بھی خطاب تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے، آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی، لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں، غلط کہوں تو میری اصلاح کر دیں۔ حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا، اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ، مثنوی شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے، اور بھی بزرگوں نے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا ہے وہ مجازی طور پہ کیا ہے، جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات یہ ہوئی، فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 35 سال تک گھر میں بیٹھی ہے کیونکہ جہیز مانگا جا رہا ہے، باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں، تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ ہوں، پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے، اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، درد نہیں سمجھتے، یہ بہت دردناک صورتحال۔ مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی، تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے، پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا، لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے، دردمند دل رکھنے والے، تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ گے، مجھے گالیاں ہی دو گے نا، کوسو گے نا، یہی نا۔ کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں، لیکن میرا درد تو کوئی سنے کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی
تھی کیونکہ ہم 5 بہنیں تھی اور میں بہت سب میں بڑی بہن تھی، 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں، کوئی نہیں منہ لگاتا ہمیں، خوبصورتی ہے، حسن ہے، اعلیٰ نسب ہے، سب کچھ ہے، صرف غربت ہے، غربت جائز نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھنا ہر سال حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، حاجیوں، نمازیوں اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں، تم بھی جب اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو تو تم بھی مالدار گھر ڈھونڈتے ہو۔ بے شک بے شک۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ وہ پڑوس میں شادی ہوئی، وہاں تو کار ملی نا، بس اتنا چھوٹا چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتے ہو۔ یاد رکھنا دلوں کے حالات کوئی جانے نہ جانے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ بے شک بے شک۔ ختم کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے بااثر طبقے کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس شان سے ختم کرنا پڑے گا کہ اگر سمدھی دے تو بھی کہو ہم نے نہیں لینا، کیونکہ اس بدعت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو ہمت کرے۔ جلسے حل نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے جلسے حل نہیں، عمل اس کا۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ میدان عمل میں قدم رکھنا اس کا حل ہے، ورنہ یاد رکھنا جب کوئی مسلمان کی بیٹی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جب کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سے جاتی ہوگی تو تم پر کچھ گزرے نہ گزرے، گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کل حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے، جہیز کو پرموٹ کرنے والوں اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے۔ اگر حضور نے کہہ دیا میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا، اور اللہ نہ کرے انہوں نے چہرہ پھیر لیا، تو اس وقت آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ 100 کارڈ متقی بننے والوں، خود غرضی کی طرف جانے والوں، نکلو خود غرضی سے اور سچائی کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج بچیاں اگر جا رہی ہے تو ہم غریبوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ میرے بھائی حال یہ، جو قوم غریبوں کو ولیموں میں دعوت دینا پسند نہ کرے، وہ قوم غریبوں کو رشتہ کیا کرے گی، غریبوں کے ساتھ رشتہ کیا کرے گی؟ جو غریبوں کے جنازے میں جانا پسند نہ کرے، وہ قوم، ہم نے دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں۔ اگر کسی جگہ کندھا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کندھا دینے والوں کے لالے پڑے سمجھ جاؤ یہ کسی غریب اور مفلس کا جنازہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا، میری برادری کے لوگ بھی وہی جاتے الا ماشاءاللہ جس جنازے کے بعد ان کو ایصال ثواب کے نام پہ چندہ ملنے والا ہوتا ہے۔ نادانی نہ کرو، بے شک بے شک، نادانی نہ کرو۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا، واللہ ٹارگٹ، کسی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں کسی مومن کو لیکن یہ ہے بیمار کی عیادت کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، صدقے کے نام پہ ہمیں چندہ۔ میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں، ہماری اپنی جو دیندار برادری کہلاتی ہے، خطبہ کی، اہل علم کی، معذرت کے ساتھ سب نہیں ایسے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی طبیعت یہ ہوگی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، چندہ بڑا ہے یا کسی کا ایمان بڑا ہے؟ اب بتائیں نا، اگر میں اس نیت سے کسی کے گھر جاؤں کہ مجھے چندہ ملے، کہ اس سے بڑی نیت یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ سنی رہ جائے گا؟ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، دین کا کام چندوں سے نہیں ہوتا، دین کا کام میرے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ میں آپ کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن بڑی ہم نے دین بانٹ دیا، بلکہ ہم خیریت بھی پوچھتے ہیں نا تو لباس دیکھ کر پوچھتے ہیں، ہاں مصافحہ بھی کرتے ہیں، حاجی صاحب خیریت سے ہیں، اور بیچارہ عام آدمی ہے تو کہتے چلو چلو ابھی وقت ٹائم نہیں۔ یہ حال ہے، مصافحے کو بھی ہم نے بانٹ دیا غربت اور امیری کے۔ یہ اللہ کے رسول اسی کو ختم کرنے آئے، ابو جہلی اور ابو لہبی نظام ختم کرنے آئے تھے جو آج ہم خود زندہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور نے کچلا تھا، جس محفل میں عمر جیسا عربی حضور کے قدموں میں جلوہ گر ہوتا تھا، اسی محفل میں حبشہ کا بلال بھی وہی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جہاں صدیق اکبر جیسا اور عثمان غنی جیسا مالدار حضور کی محفل میں ایک جگہ پاتا تھا، وہیں پر ابو ذر غفاری جیسا غریب اور مفلس بھی اسی مقام پر جگہ پاتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کر ڈالا؟ دین کی شکل بدلی۔ بڑی معذرت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کل دوپہر تک مجھے خیر آباد رہنا ہوگا، میری خیر نہیں خیر آباد ہے، لیکن یاد رکھنا بزدل نہیں ہوں،
नरम दिल हूं मगर बुज़दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी तरह याद रखना, हक कहता हूं तो जो उसको झेलने का जो है वो ज़र्फ भी रखता हूं। बहुत सोच कर बना हूं मौजे दरिया का वाह हरीफ, वाह वाह वाह। बहुत कुछ सोच कर बनाऊं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं भी जानता करके चला जाता ना साहिल तो, में है। हाँ, तो मेरे बात में भी नारे लग रहे, मुझे आपकी तारीफ नहीं, मुझे यार की तरफ से तमगाए वफा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए एक मरतबा यहाँ से लेके वहां तक बहुत खामोशी से बैठे, बस सुभान अल्लाह कहते, हाथ को उठा के सुभान अल्लाह। नहीं, ये बात ऐसी ही है कि इसको ऐसी खामोशी से सुनने की सुभान जरूरत। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो बात कहने की थी वो कह ली गई, और जो जज्बात में थी, नारों की गूंज में कहनी थी, वो हो गई। सुभान अल्लाह। अब जरा संजीदगी से सुनने की जरूरत है। अर्ज क्या कर रहा था कि ये जो फितना इर्तिदाद, इसमें कहीं ना कहीं जहेज गरीबों को अवॉइड करना है, गरीबों को नजरअंदाज। बल्कि अगर सगा भाई भी गरीब है तो भाई नहीं करता रिश्ता, उसको कोई अपना मेयार चाहिए। और कभी कभी अपने मेयार के चक्कर में बदअकीदों के हाथ भी लग चढ़ जाते हैं, उनके हत्थे भी चढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर आकर कहते भी कि मौलाना ला के सुन्नी बना लेंगे, और तू खुद बड़ा सुन्नी बन गया तो उसको ला के सुन्नी बना देगा। बेशक बेशक। जिस कौम को अभी तक के जरूरियात अहले सुन्नत की खबर नहीं है, आप कहते हैं ला के सुन्नी बना दी। ये हाल है मेरे भाई। चले ला के सुन्नी बना भी लिया, तो अब उसका नवासा बद मजहब का जो तेरा पोता है, जब वो मरेगा तो उसका जनाजा पढ़ने नहीं जाएगा। वो नाना का, नाना बीमार पड़ेगा तो देखने नहीं जाएगा। कहाँ दीन है? इसलिए अपना मियार सिर्फ इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, इसकी तरफ तवज्जो करो। बात दूर निकल गई, टाइम खत्म हो रहा है, बात मैं पूरी कर लूं। दो बातें करनी है, बात पूरी करता हूं। सैयदा ज़हरा पाक को अल्लाह के रसूल ने कोई जहेज नहीं दिया। जिन बुजुर्गों ने लिखा मजाजन लिखा, हकीकत क्या है? बेशक बेशक। देखिए बात यह है, उसको समझे बहुत संजीदगी से। अब इसको समझने की बहने भी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 8 साल के बाद की मुकम्मल परवरिश हुई है उनके चचा के घर, मुशफिको मेहरबान चचा के घर परवरिश हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद जवान हो गए तो अब चचा का हाल ये था कि उनकी औलादें ज्यादा थी। तो दूसरे चचा से कहा कि मेरे मुशफिक चचा की औलादें ज्यादा है, कैद साली का दौर है, हम इनकी औलाद अपने जिम्मे पे लेके परवरिश करते हैं। तो अपने चचा को साथ लेकर के गए और अपने दूसरे चचा मुशफिको मेहरबान चचा से कहा, आप अपनी औलाद हमें देते, हम आपकी औलाद की परवरिश कर लें। उन्होंने फरमाया, तालिब को और अकील को मेरे पास रहने दो, बाकी जाफर और अली का मामला तुमको सौंपता हूं। तो उस वक्त हजरत जाफर परवरिश में आ गए हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौला अली परवरिश में आ गए रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो यानी नन्ही सी उम्र में मौला अली किसके घर परवरिश पा रहे? हुजूर अलैहिस्सलाम के घर। अभी मौलाए कायनात की बचपने की उम्र है, हुजूर ने उनको गोद ले लिया, परवरिश अपने जिम्मे कर ली। अब आप मुझे बताएं कि अगर मौला अली की शादी होती बफर्ज मुहाल किसी और घराने में, घर किसने देना था? हुजूर को। किसने देना? जो परवरिश कर रहे बचपन से उसी ने देना। घर का सामान किसने देना था? जो परवरिश कर रहे उन्होंने देना था। शादी किसने करनी थी? जो परवरिश कर रहे थे उन्होंने। आप मुझे बताएं, तो मौलाए कायनात बेटे की हैसियत से गोया के रसूलुल्लाह के घर परवरिश पाने, चचा का बोझ हल्का करने के लिए हुजूर ने ले लिया है बचपने से मौला अली। और ये भी खुदाई इंतजाम था कि जिस अली को करबला वालों का बाबा बनना है, वो अली जिसकी गोद में परवरिश पाएगा वो मेरा नबी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के हसनैन करीमैन को जो गोद मिलनी थी माँ और बाप की, उनकी परवरिश, दोनों की परवरिश रसूलुल्लाह की गोद में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्बत बहाना था, अली को दामने मुस्तफा में लाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात बचपने से आ गए हुजूर की परवरिश में, जवान हो गए, जवान हो गए। हुस्न इत्तेफाक, बल्कि इत्तेफाक की मेराज कि मौला अली का रिश्ता तय हो गया सैयदा के साथ।
ٹھیک. اب مولائے کائنات کا خود کا گھر نہیں تھا کیونکہ علی رہتے تھے رسول اللہ کے یہاں. تو اب چچا کے بیٹے ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اب شادی ہو رہی ہے تو گھر کا انتظام کون کرے گا؟ کپڑے لگتے کا انتظام کون کرے گا؟ سامان کا انتظام کون کرے گا؟ تو مولا علی کے لیے حضور نے انتظام کیا. پتا چلا حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, حضور نے اپنے بھائی کو ساز و سامان دلایا, اور یہ بھائی کو دینا لوگوں کو یہ مغالطہ کر گیا کہ حضور نے بیٹی کو. بے شک بے شک. حضور نے شہزادی کو نہیں دیا, اپنے داماد کو نہیں دیا, بھائی کو دیا. اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. کریں نا آپ بھی, بھائی کے لیے کریں, حضور نے کیا آپ بھی کریں. اب آپ کہیں گے تو نے بات تو کہہ دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سنی لوگ تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا 1450 سالہ ذخیرہ جن کے پاس ہو وہ بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتے. 1857 والوں کے پاس روایتوں کی قلت ہو سکتی ہے, 1450 سال والوں کے پاس روایتوں کی قلت. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان. ہمارے یہاں معیار بہت بلند ہے, لیکن یاد رکھیں, اب توجہ کریں, مولا علی کو دیا, سیدہ کو نہیں دیا. آپ کہیں گے چلیں مان لیا, لیکن کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں یاد رکھو. ایک عورت سیدہ عائشہ پاک کے پاس آئی, اماں عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, اس نے ایک کھجور لی, اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے, دونوں بیٹیوں کو دے دیا. اماں عائشہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت آئی تھی, غریب تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دی, 2 بیٹیاں تھی, دونوں کو برابر اس نے ٹکڑے کر کے دیے. میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے عائشہ اس نے اچھا کیا, اگر وہ برابر نہیں کرتی نا ٹکڑے تو اس کی پوچھ ہوتی قیامت کی. برابری کا سلوک اولاد کے لیے یہاں تک ہے, اگر 2 بچے بیٹھے ہیں, ایک کو بوسہ دو تو دوسرے کو بھی بوسہ دینا ہے آپ کو. ایک کو بوسہ دیا, دوسرے کو بوسہ نہیں دیا, قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. ایک کو کھلونے دلایا تو دوسرے کو بھی کھلونے دلانا, یہ انصاف ہے. اگر آپ نے دوسرے کو کھلونا نہیں دلایا, نظر انداز کیا, آپ مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں. یہ اسلام ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جب رسول کھلونا دلانے میں انصاف کا حکم دے رہے, کھجور کی تقسیم میں انصاف کا حکم دے رہے, تو حضور کی ایک بیٹی تو نہیں تھی نا. یہی تو اہل سنت کا مقدمہ ہے. زندہ باد. حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا, حضور کی تو 4 شہزادیاں تھی. اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا, تو اب آپ کی گردن پر ہے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی, 3 شہزادیوں کو اور جہیز دیا. وہ فہرست بھی آپ کو بتانی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ حضور کے انصاف سے بہت بعید ہے کہ ایک شہزادی کو دے اور تینوں کو نظر انداز کر دے. بلکہ ایک بات اور عرض کروں, جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان دنوں بظاہر مال کی قلت تھی, لیکن جب ان 3 شہزادیوں کی شادیاں ہوئی اس وقت تو سیدہ خدیجہ حیات, سبحان اللہ سبحان اللہ, ملکہ تجار موجود تھی, زندہ باد زندہ باد. تجارت شام اور یمن تک جا رہا تھا, تو اگر دینا تھا تو اس وقت زیادہ دیا جاتا. ٹھیک, اب آپ سنیں, ان تینوں کو نہیں دیا, ایک شہزادی کو دیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. چلیے, جس مولا علی نے اپنے سسر سے جہیز لیا تو ان کی بھی تو تقریباً 9 بیٹیاں ہیں, تو جس نے لیا کم از کم وہ دیتا تو صحیح. وہ کسی کو خبر تھی نہ خبر تھی, حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ بے شک بے شک. اپنی شہزادیوں کا نکاح کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ لینے والا جہیز نہیں دے رہے. یعنی 1450 سال کے بعد خیر آباد والے اور ہندوستان والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی. مولا کائنات نے سنت پہ عمل نہیں کیا. وہ صدیق اکبر جو کفن کے معاملے میں بھی سنت پر عمل کر رہا ہے. اماں عائشہ سے پوچھا, یہ بتاؤ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کہا 3 کپڑوں میں. کس دن وصال ہوا؟ کہا پیر کے دن. دعا کرتے کاش وصال بھی پیر کو ہو جائے, 3 کفڑوں میں کفن ہو جائے تو جاتے جاتے سنت ادا ہو جائے. خدا نے ایسی لاج رکھی, 63 سال کی عمر ہی میں وصال ہوا, پیر کے دن ہی وصال ہوا, اور 3 کپڑوں میں کفن. جو کفن میں سنت پر عمل کرے وہ جہیز میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. صدیق اکبر نے کب جہیز دیا؟ فاروق اعظم نے کب جہیز دیا؟ تو سب مالدار لوگ تھے. عثمان ذوالنورین
آج بھی مدینہ منورہ میں جس کا اکاؤنٹ چلتا ہے، مدینہ منورہ میں آج بھی جس کی پراپرٹی موجود ہے، حرم کے لیے وقف ہے، غریبوں میں اس کا حصہ ہے، آج بھی عثمان غنی۔ پتا چلا نبی نوازتے تو ایسا نوازتے ہیں، جس کو نوازتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، دولت باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کب جہیز دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جہیز اپج ہے ہندوستان والوں کی، وہ بھی اپنے یہاں سے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے۔ ہاں، اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے مالیگاؤں میں اس کی تحریک چلائی اور ہر جلسے میں لوگوں سے کہا، اب جو نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے اپنے نبی کے نام پہ، نبی کی ملت کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کے تحفظ کے لیے، کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، سسر دے گا تو بھی نہیں لوں گا۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا، پوتوں کا نکاح کروں گا، میں جہیز نہیں لوں گا۔ ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی، اور جو بیٹوں کی پوتوں کی کر رہے ہیں، اٹھائے ذرا اللہ کو گواہ بنائے، ان علماء کو گواہ بنائے، دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ، اٹھا کے رکھے ذرا، اللہ کو گواہ بنائے۔ سبحان اللہ، تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھو کچھ بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری سنی قوم کا جگر ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اٹھا کے رکھے ذرا، فرشتوں کو گواہ بنائے، اٹھا کے رکھ۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگ گئی تمہاری نسلوں تک اس کی برکتیں باقی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسلوں تک برکتیں باقی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو، کوئی دے گا تو بھی نہیں لیں گے۔ مفتی راشد تمہاری کل ہی شادی ہے، ہاں یہ کام کل سے تمہیں پہلے شروع کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو بولو کچھ نہیں، انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں، چیک کروں گا مفتی سے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ کل کے بعد، نکاح کے بعد تم نے کوئی جہیز قبول نہیں کرنا، مفتی صاحب سے آغاز، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایک تاریخ شادی ہو۔ ہمارے ساتھی ہے پربنی میں حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی، ان کے 2 بیٹوں کی شادی میں گیا، انہوں نے قید لگائی کچھ نہیں لیں گے، انہوں نے کہا ہم دیں گے، کہا ہم نہیں لیں گے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس شادی کی گھنگرج دوسرے مکاتب فکر تک پہنچی تو ان لوگوں نے کہا سنی ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی منبر پر ہمارے جمیل رضوی صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی، وہ چکے ہاتھ اٹھا چکے تھے، نہیں کچھ لیا۔ ہمارے ساتھی ساجد کلیجی والے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کچھ نہیں لی۔ یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے، خیر آباد والوں تم بھی شروع۔ کون کیا دے گا یار؟ لوگ دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، آقا دیں گے تو اپنی شان کے مطابق۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بات ختم کرتے ہیں تو یاد رکھنا، بولو جہیز کا بائیکاٹ کرتے ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ۔ کہیں گے ہمیں دینے کا، ہم نے نہیں لینا۔ کبھی کسی اور موقع پہ تم اپنی بیٹی کو جو چاہو دے دو، تم مالک ہو، شادی پہ نہیں لیں گے، ختم کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا آپ کا گھر ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا انشاءاللہ۔ فقیر قادری کی دعا ہے، اگر اسلامی بچیوں کی آبرو بچانے کے لیے غریبوں سے رشتے جوڑنا شروع کیے اور جہیز کا بائیکاٹ کیا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک تمہارے گھر میں برکتیں قائم رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا؟ جو بات کر رہا تھا وہ اب آپ اختتام پہ سماعت کر لیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے مارا، بال پکڑ کے باندھ دیے درخت سے، چھوڑو محمد کو، نہیں چھوڑ سکتے، محمد عربی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بتائیں پھر اس نے مارتے مارتے تھکا، کل پھر ماریں گے، کل پھر ماریں، بہت مارتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت سمیہ کو اس دردناک شہادت سے سامنا کرنا پڑا، گزرنا پڑا کہ ایک پیر، توجہ کرنا، ایک پیر اونٹ کے ایک پیر میں باندھا، دوسرا پیر اونٹ کے دوسرے پیر میں باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر کے آپ کی شرم کی جگہ پہ تیر چلا کر سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ وہ خاتون بڑھاپے کے باوجود شہید تو ہو گئی،
मगर उन्होंने दीन नहीं छोड़ा। दीन पर अमल करने वालों ने इस तरह किया। आज मुसलमान अगर दीन छोड़ रहा है, बेदीन हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है। आखिरी बातें, अगर कौम को मुर्तद होने से बचाना है, 3 काम करो। तवज्जो कर, कितने काम करो? 3। नंबर 1, दीनदार बनो। नंबर 1, पक्के दीनदार बनो, एक दूसरे को दीन सिखाओ, दीन पर अमल करो, दीनदार। नंबर 2, मालदार बनो, मालदार बनो। वाह वाह वाह। इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। जो मालदार लोग हैं वो दूसरों को कारोबार सिखाएं, आगे बढ़ाएं, जिंदाबाद, अपना मत देखो, दूसरों को खड़ा करें, दूसरों को मजबूत करें। जो जिस तरह से किसी की हिफाजत कर सकता है, दौलत से मदद कर सकता है, करे। दीनदार बनो, मालदार बनो। और नंबर 3, एजुकेशन को आम करो, सुभान अल्लाह, इल्म को आम करो। ऊंचे मीनार और ऊंची गुंबद बनाने की बजाय अच्छी दरसगाहें बनाओ, जिंदाबाद, अच्छी तालीम गाहें बनाओ। अपने स्कूल हों, अपने कॉलेजेस हों, अपने मदारिस हों, अपनी यूनिवर्सिटियां हों, इसलिए एहतमाम करें। बल्कि ये भी कहता हूँ, अब्बा का इंतकाल हो, चच्चा का इंतकाल हो, घर में किसी का इंतकाल हो, तो आप उनके नाम पे खिलाते हो, पिलाते हो, सब करते हो, करो, मना नहीं करता। लेकिन उनके इसाले सवाब के लिए किसी तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले लिया करो। दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। बच्चियों के लिए बेहतरीन इदारे होने चाहिए। अगर कोई कहता है पर्दे वाली बेटियों को नहीं आने देंगे, तो कहो हम तुम्हारे पास भेजेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह हम खुद इतने अच्छे इदारे बना लेंगे कि तुम्हारी बेटियां हमारे यहाँ आने पे मजबूर हो जाएंगी। लोगों की जरूरत पड़ती है। 3 चीजों पे हमें मेहनत करना है, दीनदारी, मालदारी और एजुकेशन। अगर ये हो गया, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।